بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ڈونلڈ لو مشہور زمانہ امریکی عہدیدار آج اپنے ہی جو کانگریس کی کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور وہاں جو سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن سے متعلق آج ایک کیس کی سماعت تھی، اور ایسا کیا ہوا کہ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے، براہ راست کر دیا جائے، چونکہ کافی دنوں سے براہ راست سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں بھی بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بطور وکیل آج ایک بڑا کیس جیتا ہے۔ نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں ان کا کیس تھا، 11,000 نیشنل بینک کے جو ملازمین تھے ان کا کیس تھا، اس میں جو کامیابی ان کو ملی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مظاہر نقوی کا مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے، اور اب ان کو برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان آصف زرداری کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وزارت قانون کی جانب سے، اور وزارت قانون نے جو پہلا نوٹیفیکیشن چونکہ ان کا استعفے کا تھا وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا، جس کے بعد مظاہر نقوی کے بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا، اور اب نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ مظاہر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے کے نتیجے میں برطرف کیا گیا ہے۔ مظاہر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ مظاہر نقوی کی برطرفی 10 جنوری 2024 سے شمار ہوگی۔ جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا تھا ان کی برطرفی تب سے ہی شمار کی جائے گی۔ توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد وغیرہ کے خلاف جو جسٹس بابر ستار صاحب کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا ڈیٹیل فیصلہ دیا تھا اور اس کو معطل کیا ہے۔ ابھی اپیل پر سماعت ہوگی، اور اس کے بعد تب تک ان کا جو ٹینیور ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ان کو پہلے ہی عہدے پر وہ برقرار ہیں، وہاں تو نااہلی کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اور کوئی ان کو ہٹا ہی نہیں رہا عہدے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج ان کو ریلیف دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ گرفتار نہیں کرنا تو پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہمارے آرڈر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جب توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو معافیاں مانگتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد و دیگر کی سزاؤں کو عارضی طور پر معطل کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آئندہ سماعت تک سزائیں معطل رہیں گی۔ اب آئندہ سماعت کب ہوگی وہ لمبے عرصے کے لیے، اب جو چونکہ اپیل ہے، اپیلیں تو بڑے عرصے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں اور پھر جا کے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف قاسم سوری نے آج پیش ہونا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن قاسم سوری پیش نہ ہوئے، اور ان کی نااہلی سے متعلق کیس تھا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں، تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کی رپورٹ پر سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے۔ سماعت کے آغاز میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے استفسار کیا کہ قاسم سوری عدالت آئے ہیں؟ وکیل نعیم بخاری نے عدالت کو بتایا کہ قاسم سوری عدالت میں موجود نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس ان کا ایک ہی نمبر تھا، متعدد کوششوں کے باوجود قاسم سوری سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ عدالتی عملے نے کہا کہ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کو نوٹس کی عدم تعمیل میں رپورٹ آئی ہے۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ عدالت نے قاسم سوری کیس پر رجسٹرار آفس سے 3 سوالات پوچھے تھے، اب تک یہ کیس 9 مرتبہ مقرر ہو چکا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، رجسٹرار کے مقدمے سے متعلق رپورٹ میں غلطیاں ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا باقی باتیں ہم نہیں پوچھ رہے، یہ بتائیں کس کیس وقت پر مقرر کیوں نہیں ہوا؟ وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ 80 سے زائد انتخابی عذرداری کے مقدمات ایک ساتھ سپریم کورٹ نے سنے تھے، میرے خیال میں زیادہ مقدمات ہونے کی وجہ سے سماعت میں تاخیر ہوئی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پر الزام نہیں دے رہے، سپریم کورٹ کی اپنی غلطی ہے، کیا آپ اپنے موکل سے رابطہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا رابطہ نہیں ہوا، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک سول کیس ہے، لیکن عدالت کا یہ ماننا ہے کہ ہم ایک دفعہ قاسم سوری کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہوا تھا، اور آپ نے اپنی پوری مدت بھی گزار دی اسٹے آرڈر پر، اور آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، اور اس کے باوجود آپ کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا۔ دوسری جانب جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، آخر میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے استعفیٰ دیا ہے، اور اس استعفے کو منظور بھی نہیں کیا گیا پارٹی قیادت کی جانب سے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی نے پاکستان میں انتخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سفیر کو عمران خان سے جیل میں جا کر ملاقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔
یہ میں آپ کے سامنے ڈان نیوز کا جو سٹیٹمنٹ یا ان کی جانب سے جو جاری کی گئی ہے آج کی کارروائی کی تفصیل، وہ پاکستان کا جو ڈان نیوز پیپر ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایوان نمائندگان جو امریکہ کا ہے وہاں امریکی سفیر کو عمران خان سے جیل میں جا کر ملاقات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور وسط ایشیا کی ذیلی کمیٹی نے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے معاملات کی سماعت کی، جس میں جنوبی اور وسط ایشیا کے امور کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو نے پاکستان میں عام انتخابات، جمہوریت اور پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اب انتخابات سے متعلق کوئی اس لیول کی کوئی سماعت یا کوئی انکوائری یا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور امریکہ میں جو وہاں کی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ انتخابات کیسے ہوئے ہیں۔ ایک تو سائفر کے حوالے سے چونکہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ سائفر نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا، جس کے اوپر وہاں پر بیٹھے لوگوں نے پھر ڈونلڈ لو کو جھوٹا نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ اب ہمارے ملک میں تو مانوں گا اپنی قومی سلامتی کونسل جو سیکیورٹی ہماری کونسل ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس میں جہاں ہمارے اداروں کے سربراہ بیٹھے ہیں، جہاں ہماری کابینہ کے لوگ بیٹھے ہیں، جب انہوں نے مداخلت کہا ہے اور ڈی مارچ کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے تو یہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے جو سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جاری ہوا۔ چلیں سازش نہیں تھی، مداخلت کی حد تک تو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا یا قومی سلامتی کمیٹی نے اس کے اوپر جاری کیا، لیکن ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ کوئی سائفر تھا ہی نہیں۔ ساتھ دوسری جانب جو انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل ہی دہشت گرد گروپوں کی جانب سے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جی انتخابات سے قبل ہونے والی بدسلوکی اور تشدد کے بارے میں فکر مند ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی جو ووٹ ہے اس میں زیادہ تر حلقوں میں ووٹ کی گنتی کا عمل دیکھنے سے روک دیا گیا تھا۔ ملک بھر کے نصف سے زیادہ حلقوں میں جو ووٹوں کی گنتی کا عمل دیکھنے سے روکا گیا تھا۔ یہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات کی نگرانی کرنے والوں نے پولنگ کے دن بتایا کہ نصف سے زیادہ جو حلقے تھے وہاں تو ووٹوں کی گنتی کا عمل دیکھنے ہی نہیں دیا گیا۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے دن انٹرنیٹ سروسز میں خلط نہ ڈالنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں عام انتخابات کے موقع پر موبائل ڈیٹا سروسز بند کر دی گئیں۔ انتخابات کے مثبت پہلوؤں کے حوالے سے کہا کہ 6 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا، جس میں 2 کروڑ 10 لاکھ خواتین بھی شامل تھیں، اور ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں اس بار 50% زیادہ خواتین کو پارلیمنٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین امیدواروں کی ریکارڈ تعداد کے علاوہ مذہبی اور اقلیتی گروپوں کے اراکین اور نوجوانوں نے بھی پارلیمنٹ میں نشست کے حصول کے لیے ریکارڈ تعداد میں الیکشن لڑا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس انتخابات کو فری اینڈ فیئر نہیں کہہ سکتے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی بے ضابطگیوں کے بارے میں امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کی شکایات سننے کا آئینی ادارہ ہے، لیکن وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا، اور باقی بھی تفصیل سے ہوا ہے۔ اور ساتھ آخر میں جو ان کو ہدایات کی گئی ہیں انتخابات کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے۔ ریپبلکن شرمین نے ڈونلڈ لو کو ہدایت کی کہ امریکی سفیر عمران خان سے جا کے جیل میں ملاقات کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ یہ بتانے کے لیے زندہ رہیں کہ انہیں خاص طریقے سے نشانہ بنا کر کس طرح غلط طریقے سے جیل میں ڈالا گیا۔ پھر عمران خان کے مقدمات، بلے کے نشان کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں آج کی اس ہیئرنگ میں جو سماعت تھی اس میں ڈونلڈ لو سے سوالات کیے گئے، بڑے سخت سوالات بھی کیے گئے، اور یہ آج کی سماعت تھی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اب یہ سپریم کورٹ میں جو بحریہ ٹاؤن سے متعلق اور ڈی ایچ اے سے متعلق یہ بہت ڈیٹیل کیس ہے، اس کو میں کل کسی ویلاگ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، چونکہ اب 2 کیسز رہ گئے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کیس جیتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حماد اظہر پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ میں خود گراؤنڈ پر موجود نہیں ہوں، میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور میں چونکہ روپوش ہوں اور حالات کی وجہ سے روپوش ہوں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داریاں اس کسی لیڈر کو دی جائیں جن کی عمران خان سے بھی ملاقات ہو، اور چونکہ اب تو کافی لیڈرشپ باہر آ گئی ہے اور انتخابات بھی جیتے ہیں اور اسمبلی میں بھی آنا جانا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس سارے معاملے پر کہا ہے
کہ جی ہر صورت کوئی اور نمائندہ ہونا چاہیے، لیکن عمر ایوب کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے حماد اظہر کو کام جاری رکھنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ آپ کا استعفیٰ قابل قبول نہیں ہے، آپ نے مشکل وقت میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اب آپ کھڑے رہیں۔ دوسری طرف نیشنل بینک کے 11,000 ملازمین کا کیس تھا، اور پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل بینک کے ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا تھا، پھر بینک نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی۔ اس ریویو پٹیشن پر سلمان اکرم راجہ صاحب ان 11,000 ملازمین کے وکیل تھے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے پورے کا پورا جو کیس ہے وہ رکھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل بینک کی جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں ان کو بھی خارج کر دیا ہے، اور ان کا جو حق بنتا تھا، ان کی پینشن ہے، ان کے جو مراعات ہیں، ان کی جو تمام کے تمام وہ واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیشنل بینک کے ریٹائرڈ ملازمین کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ 11,500 ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن ادا کرنے کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے بینک انتظامیہ کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سلمان اکرم راجہ صاحب جو چونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے ان کو یہ ریلیف دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 6 سال بعد نیشنل بینک کی نظر ثانی درخواست خارج کرتے ہوئے ملازمین کو پینشن دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ 11 ملازمین کو پینشن کی مد میں 60 ارب روپے ایک ماہ میں ادا کر دیے جائیں، یہ حکم جاری کیا ہے۔ ملازمین نے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 13 سال قبل جو نیشنل بینک نے ہماری پینشن کا ریٹ کم کر دیا اور اسے 70% سے کم کر کے 33% کر دیا، جس کے خلاف ہم ہائی کورٹ گئے اور فیصلہ ہمارے حق میں آیا، جس کے باوجود بینک نے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی، اور برسوں بعد آج اس اپیل کے خلاف بھی فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے، اور 11,500 ملازمین کو 60 ارب روپے کا جو ان کا حق تھا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لے کے دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔